عقائد اہل سنت و جماعت پر استقامت کی تاکید۔ جب گمراہوں سے دور رہنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون گمراہ ہے اور کون حق پر ہے۔ جب ہر شخص قرآنی آیات پڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیتا ہے، تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ حق کا داعی کون ہے اور فتنہ پھیلانے والا کون ہے؟ اس مشکل سوال کا جواب بہت آسان ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا جواب عطا فرما چکے ہیں۔ ارشاد نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حق کی پہچان ہے، ان کے عقائد پر استقامت راہ نجات ہے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر نئے نظریات اپنانا گمراہی ہے۔ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ میں شر سے بچنے کے لیے اس سے متعلق کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خیر و شر کے بارے میں پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے بعد والے زمانے سے متعلق غیبی خبر دی۔ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، یعنی کچھ لوگ جہنم میں پہنچانے والے راستے کی طرف بلائیں گے، یعنی شبہات ڈال کر گمراہی اور شر پھیلائیں گے۔ جو جہنم کی طرف ان کی بات مان لے گا، ان کی گمراہی کو قبول کر لے گا، وہ اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گمراہوں کی علامات پوچھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہمارے گروہ سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں کلام کریں گے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں گے اور قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے، مگر ان کا عقیدہ صحیح الایمان خالص نہیں ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی مسلمانوں کی جماعت، اکثریت، سواد اعظم کے عقائد و معمولات پر استقامت اختیار کرنا اور حکم اسلام کی حمایت کرنا۔